قد افلح من زکاہا، سورة الاعلیٰ کی آیت نمبر 14 میں ہم پڑھ چکے ہیں قد افلح من تزکا، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں من زکاہا، قاف پر دال ساکن پہ قلقلہ ہے۔ قد افلح، حمزہ کی آواز واضح نکالنی اور فا کی آواز بھی واضح طور پر آنی چاہیے، اس میں ہمس ہے یعنی سانس کی آواز جاری رہتی ہے، اس میں افلح، لام اور ہا جلدی پڑھیں گے، ہا وصل الگ سے ادا ہوگا۔ من اخفا ہے، نون ساکن کے بعد زا آنے کی وجہ سے ذات صفیر کی آواز سے ادا کریں گے، کاف سے ملائیں گے، کاف اور ہا کو دو حرکات لمبا کریں گے، زکاہا۔ اب وہاں پہ آپ دیکھیں تزکا میں تو کاف کے بعد ایک یا لکھی ہوئی ہوگی اور یہاں پہ وہ یا کا نشان بنا ہوا ہوگا، تو یہ یہاں پہ پڑھنی نہیں ہے، زکاہا پڑھنا ہے۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا، واو ہونٹوں کی نا تمام گلائی سے، قد پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں، قاف پر دال ساکن پہ قلقلہ ہے، خواب میں خوا پر ہے، لسکالیف مدہ بھی پر ہے، من دساہا یہ اخفا ہے، نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے آنے کی وجہ سے دال کو سین سے ملانا ہے، سا اور ہا برابر لمبے کرنے ہیں، دو حرکات، دساہا، اور یقیناً نامراد ہو گیا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔